کتاب غور حکمت، عنوان ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حصہ دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاشرت۔ بے شک اس عظیم خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کو بجا لانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ مشکل ترین حالات جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، ان میں بھی حضرت خدیجہ ثابت قدم رہیں اور رسول اللہ کے لیے غم گسار رہیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے ایذا رسانی و تکذیب کی وجہ سے غمگین ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو حضرت خدیجہ ایمان الہی سے سرشار ہو کر محبت و احترام سے اس طرح استقبال کرتی تھیں کہ رسول اللہ ان تمام غم و اندوں کو بھول جاتے تھے جو آپ نے اس الہی رسالت خالدہ کو پہنچانے میں برداشت کیے، جس نے تمام شریعتوں کو نسخ کر دیا تھا اور خود روز محشر تک رہنا تھا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غم و پریشانیوں کو دور کرنے والی خاتون تھی، اور اس دعوے کی دلیل بحار الانوار میں نقل ہونے والی یہ روایت ہے۔ جناب خدیجہ وہ پہلی خاتون تھی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور جو کچھ اللہ کے رسول اللہ کی جانب سے لائے ان سب کی نہ صرف تصدیق کی بلکہ رسول اللہ کے امر رسالت میں ان کا مکمل ساتھ دیا۔ اسی سبب اللہ نے رسول اللہ پر تمام مشکلات اور ایذا رسانیوں کو آسان کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں سنتے تھے جو ان پر گرا گزرے، مگر یہ کہ اللہ جناب خدیجہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتا تھا اور ان کی مشکل کو آسان کرتا تھا۔ جب بھی رسول اللہ جناب خدیجہ کے پاس لوٹتے تھے، جناب خدیجہ انہیں دلاسا دیا کرتی، ان کے بوجھ کو آسان کیا کرتی تھیں اور لوگوں کی ایذا رسانی سے رسول اللہ کو آسودہ خاطر کیا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت غنی شافی نے ذکر کیا ہے۔ حشام بن عروہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے عائشہ سے نقل کیا ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سب سے زیادہ حسد حضرت خدیجہ سے ہوا، حالانکہ میں نے ان کا زمانہ نہیں پایا تھا، لیکن رسول اللہ جب بھی کسی دمبے وغیرہ کو ذبح فرماتے تھے تو اس میں سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے بھی حصہ بھیجتے تھے۔ عائشہ کہتی ہے، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر ڈالا، اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب خدیجہ کو بار بار یاد کرنا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے۔ گنجی شافی کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے جسے مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ نیز عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ گنجی شافی کہتے ہیں کہ اس روایت کو مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے جس طرح ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، تو اس سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت اور نبی اکرم کے نزدیک حضرت خدیجہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی، اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد بھی کثرت کے ساتھ جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ پہلی روایت یہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ کی جناب حضرت خدیجہ سے محبت صرف طبعی اور فطرتی نہیں تھی، بلکہ اس محبت کی وجہ سے حضرت خدیجہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اچھی سیرت اور اچھی شورداری بھی تھی، اور یہ محبت رتبے میں بلند تر تھی، بلکہ یہ محبت امر الہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرار دی گئی تھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ محبت رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، یعنی مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے، حدیث مبارکہ کا یہ جملہ اس عظیم شخصیت کی قدر و منزلت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی محبت کا ظرف قرار دیا اور اس میں جناب خدیجہ کی محبت کو رکھا۔ ابن مغازلی نے حشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عائشہ سے نقل کیا ہے
وہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی اکرم کی زوجات میں سے حضرت خدیجہ سے زیادہ کسی اور عورت سے حسد نہیں ہوا، حالانکہ میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی دمبا ذبح کرتے تو اس میں سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور بھجواتے تھے۔ اسی طرح کا بیان ابن جوزی اور کندوز حنفی کا بھی ہے۔ علامہ محقق اربلی امام علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجات کے سامنے گریہ کیا اور حضرت کو یاد کیا تو عائشہ نے کہا، اے رسول خدا، آپ کیوں اس خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ خدیجہ بنی اسد میں سے ایک بوڑھی عورت تھی جو اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی ہے جب تم لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی ہیں جب تم کافر تھے۔ خدیجہ سے میری اولاد ہوئی جبکہ تم سب 5 تھیں۔ عائشہ کہتی ہیں، اس کے بعد ہمیشہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت خدیجہ کا ذکر ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی تھی۔ شیخ کلینی نے صحیح سند کے ساتھ حلبی سے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، اور مسلم نے اس بات کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ ابن حجر اسکانی بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجات کے سامنے حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے جبکہ دوسری بیگمات کی تعریف نہیں کرتے تھے، اور یہ مطلب عائشہ کی حدیث میں بھی ہے کہ وہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے جب تک حضرت خدیجہ کا ذکر خیر اور ان کی تعریف نہ کریں۔ اسی طرح ایک روز حضرت خدیجہ کا ذکر کیا تو مجھے حسد ہوا اور میں نے کہا، خدیجہ ایک بوڑھی عورت تھی جو اس دنیا سے چلی گئی، اور خداوند متعال نے ان کے بدلے میں اس سے بہتر بیوی آپ کو عطا کی ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا، خدیجہ نے اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی ہے جب تم لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب تم کافر تھے، ان سے میری اولاد ہوئی جبکہ تم 5 ہو۔ عائشہ کہتی ہے، میں نے اپنے دل میں کہا، آئندہ کبھی برائی سے ان کا ذکر نہیں کروں گی۔ سنن ترمذی میں عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، مجھے نبی اکرم کی ازواج میں سے کسی کے بارے میں اتنا حسد نہیں ہوا جتنا حضرت خدیجہ کے بارے میں ہوا، حالانکہ میں نے ان کا زمانہ نہیں پایا تھا، لیکن حسد کی وجہ رسول اللہ کا کثرت سے جناب خدیجہ کا ذکر کرنا تھا، اور اگر کبھی دمبے کو ذبح کرتے تو اس میں سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے۔ حضرت خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت کرنا۔ اس عظیم خاتون نے اپنی جان اور اپنی ساری دولت دین حنیف کی نصرت میں صرف کر دی۔ یہ وہ چیز ہے جس سے حضرت خدیجہ کی شخصیت و عظمت معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ روایت میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنی پوری ملکیت و جائیداد رسول اللہ کو ہبہ کر دی۔ علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا ورقہ سے کہا، یہ مال لے کر محمد کے پاس جائیں اور ان سے کہیں یہ سب ان کے لیے ہدیہ ہے، اور وہ اس مال کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں استعمال اور خرچ کریں۔ نیز ان کو پیغام دیں کہ میرا مال، میرے غلام، جو کچھ میری ملکیت ہے، وہ سب میں نے محمد کو ہبہ کر دیا ہے ان کی عظمت و اجلال کی خاطر۔ ورقہ زمزم و مقام کے درمیان کھڑا ہوا اور اونچی آواز میں کہا، اے عرب کے لوگوں، خدیجہ تم لوگوں کو اس بات پر گواہ قرار دے رہی ہے کہ انہوں نے اپنی جان و مال، اپنے غلام و خدمت گزاروں اور جو کچھ ان کی ملکیت میں تھا، کنیزوں اور جانوروں، مہر کی قیمت اور دیگر عطیات، وہ سب محمد کو ہبہ کیا ہے، ان کی تعظیم و احترام کی خاطر اور ان سے محبت کی خاطر، بس تم لوگ اس پر گواہ رہنا۔ علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، بس جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا واضح اعلان کر دیں، مشرکوں سے روگردانی کریں، ان کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ اس پیغام الہی کے ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور حج کے دنوں میں اعلان فرمایا، اے لوگوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔
یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ یہ سننے کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے مروہ کے مقام پر تشریف لے کر آئے، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور 3 بار بلند آواز سے اعلان کیا، اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جملہ آپ نے اس مقام پر بھی 3 بار دہرایا۔ لوگ خاموشی سے دیکھتے رہے، لیکن ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی ہو گئی اور مشرک پتھر اٹھائے رسول اللہ کے پیچھے پڑ گئے۔ رسول اللہ اپنا دفاع کرتے ہوئے پہاڑ پر آئے اور وہاں ایک جگہ کے ساتھ ٹیک لگائی جس کو المتقا کہا جاتا ہے، اور مشرک ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ ایک شخص نے امام علی علیہ السلام سے کہا، اے علی، محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ امام علی وہاں سے اٹھے اور حضرت خدیجہ کے گھر آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں علی ہوں۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا، اے علی، محمد نے کیا کیا ہے؟ امام نے جواب دیا، نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ مشرکوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں۔ نہیں معلوم کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں، بس مجھے کوئی پانی کا برتن دیں اور جلدی میں کوئی چیز لیں اور میرے ساتھ آئیں۔ حضرت ہم سے جب ملیں گے تو بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ سے گزر گئے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے خدیجہ، وادی میں داخل ہوتے ہیں تاکہ ہم حضرت محمد کو ڈھونڈ سکیں۔ امام علی علیہ السلام نے پکارتے ہوئے کہا، یا محمد، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ کس وادی میں ہیں؟ حضرت خدیجہ نے آواز دیتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو مجھے نبی مصطفیٰ کے بارے میں بتائے؟ کون ہے جو مجھے میرے بہادر مرتضیٰ کے بارے میں بتائے؟ کون ہے جو مجھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ٹھکرایا ہوا کہاں ہے؟ مجھے ابو القاسم کی خبر کون دے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ جب نبی اکرم کی نظر ان پر پڑی تو آپ نے گریہ کیا اور فرمایا، تم نے دیکھا میری قوم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے جھٹلایا، مجھے رد کر دیا اور باہر نکال دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محمد، مجھے اپنا ہاتھ دیجیے۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور پہاڑ پر بٹھایا، پھر اپنے پروں کے نیچے سے جنت کی چادروں میں سے ایک چادر نکالی جس میں یاقوت جڑے ہوئے تھے، اس کو زمین پر بچھایا، جس سے تہامہ کی پہاڑی بہت بلند ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور اس کے اوپر بٹھا کر کہا، اے محمد، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی قدر و منزلت کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، آپ اس درخت کو بلائیں، وہ آپ کی اطاعت کرے گا۔ رسول اللہ نے اس کو بلایا تو اس نے اطاعت کی اور سجدے میں گر گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو حکم دیں کہ واپس چلا جائے۔ رسول اللہ نے اس کو حکم دیا تو وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ دنیاوی آسمان کی حفاظت کرنے والا فرشتہ اسماعیل اتر کر آیا اور کہا، سلام و آپ پر اے اللہ کے رسول، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ کہ آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں ان کے اوپر ستارے برساؤں اور ان کو پیس کر رکھ دوں؟ سورج کا فرشتہ حاضر ہوا، اس نے کہا، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں سورج کو ان کے سروں پر لا کھڑا کروں اور ان کو جلا کر راکھ کر دوں؟ اس کے بعد زمین کا فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ کہ آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں زمین کو حکم دوں کہ وہ ان سب کو اپنے شکم میں لے لے جس طرح ابھی یہ زمین کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، سلام آپ پر اے اللہ کے رسول، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں پہاڑوں کو حکم دوں کہ وہ ان کو تہوالا کر دیں؟ اس کے بعد سمندروں کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، سلام آپ پر اے اللہ کے رسول، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں سمندر کو حکم دوں کہ وہ ان سب کو غرق کر دے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کو میری اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو سب نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا مجھے عذاب کے طور پر نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مجھے میرے قوم کے ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس بارے میں نہیں جانتے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت خدیجہ کو وادی میں پریشان حال دیکھا تو کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ خدیجہ کے رونے کی وجہ سے آسمان پر فرشتے گریہ کر رہے ہیں؟ آپ ان کو اپنی طرف بلائیں اور ان کو میری طرف سے سلام کہیں، نیز ان سے کہیے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر سلام بھیجا ہے اور ان کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دی ہے جس میں کوئی رنج و الم نہیں، جسے سونے کی موتیوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بلایا جبکہ آپ کے چہرے انوار سے خون زمین پر بہہ رہا تھا اور آپ زمین سے خون صاف کرتے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، خون کو زمین پر بہنے دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا اہل زمین پر غضبناک نہ ہو جائے۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئیں۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ پر بٹھایا جہاں اوپر سے چٹان تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے اپنی چادر سے پردہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ مشرکوں نے آ کر دوبارہ پتھر برسانا شروع کر دیے۔ جب پتھر اوپر سے آتا تو چٹان میں لگتا اور اگر ادھر ادھر سے آتا تو برابر کی دیوار میں لگتا، اور جب پتھر سامنے سے آتے تو وہ حضرت خدیجہ کو لگتے۔ حضرت خدیجہ نے آواز دینا شروع کر دی اے قریش کے لوگوں، تم ایک آزاد خاتون کے گھر میں سنباری کر رہے ہو؟ جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو تتر بتر ہو گئے، اور جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہی ایک روایت حضرت خدیجہ کی فضیلت بیان کر رہی ہوتی تب بھی کافی تھی، کیونکہ اس روایت میں حضرت خدیجہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت کا بیان ہے۔ نیز آپ علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کی حضرت جبریل نے رسول اللہ کو خبر دی ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نچھاور کر دینا، پتھروں کے سامنے کھڑے ہو جانا جس سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی، جان بھی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس دین حنیف کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دینا تھا۔ بس سلام ہو حضرت خدیجہ پر جس دن ان کی ولادت ہوئی اور جس دن ان کی وفات ہوئی اور جس دن ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور سلام ہو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مظلومہ بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، عالمین کی ارواح قربان ہو جناب سیدہ پر، اور سلام ہو سیدہ کی اولاد طاہرین علیہم السلام پر جن کے قدموں کی خاک پر عالمین کی ارواح قربان ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان ایک پلک جھپک کے برابر بھی جدائی نہ ہونے دینا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ علامہ زرقانی نے کستانی کے کلام کی شرح میں ابن اسحاق کے قول کو نقل کیا کہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کی مہم میں مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا بوجھ ہلکا کیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں سنتے تھے جس سے آپ کو اذیت ہوتی ہو، جیسا کہ رسالت کا انکار کرنا یا آپ کی تکذیب، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر کشادگی فرماتا تھا کہ جب آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے کر جاتے تھے تو وہ آپ کی ڈھارس بندھاتی تھیں اور تکلیف کم کرتی تھیں، رسول اللہ کی تصدیق کرتی تھیں، جس سے رسول اللہ کے لیے لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کے اس طرح کے عظیم کارناموں پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ طائفہ شیخ طوسی نے نقل کیا ہے، ابو عبیدہ نے کہا میں نے عبید اللہ سے یعنی ابن ابو رافع سے کہا کیا رسول اللہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اس طرح خرچ کریں؟ اس نے کہا میں نے یہی سوال اپنے والد سے کیا تھا، تو انہوں نے کہا
تمہارے خیال میں خدیجہ کی دولت کہاں خرچ ہوئی؟ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی مال و دولت سے اس قدر فائدہ نہیں ہوا جتنا خدیجہ کی مال و دولت سے ہوا۔ اللہ کے رسول نے مقروضوں اور اسیروں کو حضرت خدیجہ کی دولت سے آزاد کیا اور لاچاروں کے اخراجات کو پورا کیا اور ان کی تکلیف میں خرچ کیا، اور اپنے اصحاب میں سے غریبوں کی مدد کی جب وہ مکہ میں تھے، اور ان لوگوں کے ہجرت کے اخراجات کی دیکھ بھال کی۔ مال جناب خدیجہ کا اندازہ اس ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ جب تجارت کی غرض سے قریش کا قافلہ موسم سرما اور موسم گرما میں نکلتا تھا، اس قافلے کا ایک حصہ حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا، اور وہ قریش میں سب سے زیادہ مال و دولت کی مالکہ تھیں، اور اسی مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں جو چاہا خرچ کیا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کی اولاد نے اس مال و جائیداد کو وراثت میں پایا۔ حضرت خدیجہ کا شیب ابی طالب میں بھوک و پیاس کو برداشت کرنا۔ صاحب بحال الانوار نے ذکر کیا ہے کہ بعثت کے 8ویں سال قریش نے آپس میں ایک معاہدہ کیا اور رسول اللہ کی دشمنی پر قسمیں کھائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تو نجاشی نے اپنے پاس موجود مسلمانوں کی حمایت کر دی، نیز حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کی کھل کر حمایت کرنا شروع کر دی۔ بنو ہاشم و بنو عبد المطلب رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ کو قریش کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ اس طرح کئی قبائل تک اسلام پھیل گیا۔ مشرکوں نے نور اسلام کو چھپانے کی ناکام کوششیں کرنا شروع کر دی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو قریش نے اندازہ کر لیا کہ اب وہ حضرت محمد تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، تو آپس میں جمع ہوئے اور بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدہ تیار کیا کہ کوئی نہ ان کے ساتھ نکاح کرے گا اور نہ ہی خرید و فروخت کرے گا۔ ایک طرح سے معاشرتی قطع تعلق تھا۔ ایک صحیفہ تیار کیا گیا جس میں پوری جماعت قریش نے دستخط کیے اور اس کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی معلومات جمع کی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کو بھی اذیتیں دیں اور ان پر شدید قسم کے قہر ڈھائے۔ قریش نے جفا کی شروعات بنی عبد المطلب سے کی اور کہا تمہارے اور ہمارے درمیان میں کوئی صلح نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی رحم ہوگا سوائے اس کے جو ہمارے دین سے منحرف ہونے والے حضرت محمد کو قتل کرے گا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور اپنی باپ کی اولاد اور دین اسلام کے پیروکاروں کو اپنی شیب ابی طالب مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گاٹھی درے کا نام ہے، نیز دو پہاڑوں کے درمیان واقع احاطے کو بھی شیب کہا جاتا ہے، میں جمع کر لیا۔ قریش نے اس معاشرتی بائیکاٹ کے دوران انہیں بے پناہ اذیتوں سے دوچار کیا، ہر طرح سے محاصرے میں لے لیا، یہاں تک کہ بازاروں تک رسائی بھی ختم کر دی۔ ولید بن مغیرہ نے قریش میں یہ اعلان کیا کہ ان میں سے کسی بھی شخص کو دیکھو کہ وہ کھانے کی اشیاء خرید رہا ہے تو اس کے لیے قیمت بڑھا دو۔ بنی عبد المطلب اس محاصرے میں 3 سالوں تک گھرے رہے اور اذیتوں کی انتہا نہیں رہی، یہاں تک کہ قریش کے لوگوں نے بھوک و پیاس سے بچوں کے کراہنے کی آوازیں سنی۔ حالانکہ قریش بنی ہاشم کی اس صورتحال کو ناپسند کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ قریش کے عام افراد بنی ہاشم پر ڈھائے گئے مظالم سے نفرت کرنے لگے اور معاہدے کے صحیفے کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بعض لوگ اس سے برات کرنے کا سوچ رہے تھے، اور ادھر سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو تشویش تھی کہ کہیں مشرکین رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کو قتل نہ کر دیں۔ چنانچہ جب بھی آپ سوتے اپنا بستر آپ کے پہلو میں بچھا دیتے تھے اور اپنے ایک بیٹے کا بستر آپ کے دوسرے پہلو میں قرار دیتے تھے، اور یوں پیغمبر کو بیچ میں قرار دیتے تھے۔ رات کو جب بنی ہاشم کے بچوں کی کرہنی کی صدائیں سنی تو صبح کے وقت قریش خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص نے سب سے پوچھا کہ تمہارے گھر والوں کی رات
کس طرح سے گزری؟ تو سب نے کہا خیریت سے گزری۔ پھر اس نے کہا لیکن تمہارے بھائی شیب میں ہیں جن کے بچوں نے بھوکے پیٹ روتے ہوئے رات گزاری ہے۔ کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کی اذیت سے لطف محسوس ہو رہا تھا، لیکن بعض لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ قریش کے اس معاہدے کو 2 یا 3 سال گزر گئے۔ قریش کی طرف سے سخت پہرہ داری اور معاہدے کی پاسداری کے سبب شیب ابی طالب میں کوئی چیز پہنچ نہیں پا رہی تھی، مگر یہ کہ نہایت خفیہ طور پر کوئی چیز پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ اگر قریش میں سے کوئی شیب ابی طالب میں موجود لوگوں میں سے اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ کرنا چاہے، حتیٰ کہ روایت ہے کہ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کا بھتیجا اپنے ساتھ ایک فرد کو لے کر اپنی پھوپھی کے لیے کھانا لے کر جا رہا تھا تو اچانک سے ابو جہل سامنے آ گیا۔ تو اس نے کہا تم بنی ہاشم کی طرف کھانا لے کر جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم نہ ہی تم جا سکتے ہو اور نہ ہی یہ کھانا، میں ابھی قریش کو خبر کرتا ہوں۔ ابو البختری بن ہشام بن حارث نے ابو جہل سے کہا تم کہہ رہے ہو کہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی کے لیے کھانا نہ لے کر جائے جو ان کا اپنا ہے؟ ابو جہل نے پھر بھی ان کا راستہ روکنا چاہا، مگر ابو البختری اپنا اونٹ ان کے سامنے لے کر آیا اور ابو جہل کو اونٹ کے پیروں تلے روند کر شدید زخمی کیا۔ حضرت حمزہ قریب سے کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ یہ قریش کے وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے پاس کوئی چیز پہنچے، اور وہ دکھ و درد میں دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ ہشام بن عمر بن ربیع ایک رات 3 سامان سے لدے اونٹ لے کر آیا اور اس بات کا علم قریش کو ہو گیا، تو انہوں نے آ کر اس سے اس موضوع پر بات کی۔ تو ہشام نے کہا میں دوبارہ تم لوگوں کی مخالفت میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ پھر دوسری رات 1 یا 2 اونٹ لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں قریش سے ملاقات ہو گئی۔ قریش کے لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا اس کو جانے دو، یہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے، باقی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر ہم لوگ بھی اسی طرح ہی کرتے تو یہ ہمارے لیے اعتدال پسندی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے روز ہشام کو اسلام کی سعادت سے نوازا۔ تقریباً اسی طرح کے مطلب کو مورخ یعقوبی نے بھی ذکر کیا ہے، مگر یہ کہ انہوں نے کہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال خرچ کیا، حضرت ابو طالب نے اپنا مال خرچ کیا اور حضرت خدیجہ نے اپنا مال خرچ کیا، اور آخر میں بھوک و پیاس سے فاقوں تک نوبت آ گئی تھی۔ نیز مفسر کبیر علامہ رواندی نے گزشتہ مطالب کی طرح ہی ذکر کیا ہے، مگر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ نے اپنی پوری دولت خرچ کر دی، اس کے بعد ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا مگر یہ کہ موسم حج سے موسم حج تک۔ پھر انہوں نے ایسی بھوک و افلاس کی زندگی گزاری جس کے بارے میں حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے فضائل۔ حضرت جبریل حضرت خدیجہ تک اللہ تعالیٰ کے سلام پہنچاتا ہے۔ علامہ نجاشی نے زرارہ و حمران اور محمد بن مسلم سے، ان تینوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت نقل کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید خضری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا، اس رات جب میں واپس آیا تو میں نے کہا اے جبریل کوئی کام ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا میری حاجت یہ ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچائیں اور میری طرف سے بھی سلام پہنچائیں۔ جب ہم نے حضرت خدیجہ کو اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات سلامتی والی ہے اور اسی سے سلامتی ہے اور اس کی طرف ہی سلامتی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پر سلام ہو۔ محدث مجلسی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت خدیجہ کے بارے میں سوال کیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ حضرت جبریل نے کہا جب وہ تشریف لے کر آئیں تو ان کو خبر دیجیے گا کہ ان کے رب نے انہیں سلام بھجوایا ہے۔ نیز محدث گنجی شافعی نے اس خبر کو ذکر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے
اور اس کو حافظ مسلم بن حجاج نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور یہی روایت گنجی نے ابو زرعہ سے بھی روایت کی ہے۔ اور ابو زرعہ کہتا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا، حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، ابھی خدیجہ آپ کے پاس آئیں گی، ان کے ساتھ ایک برتن ہے، اس میں یا سالن ہے یا کوئی کھانا یا مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے گا، نیز ان کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دیجیے گا جس میں کوئی رنج و الم نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا اسلام، وہ روایات جو حضرت خدیجہ کے اسلام قبول کرنے پر دلالت کرتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہم ان میں سے بعض کو اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام زرد رنگ کے گھوڑے سے اترے، جبکہ حضرت امام علی اور حضرت جعفر کے درمیان تھے۔ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کی طرف سے اور حضرت میکائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی طرف سے آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ کے احترام میں انہیں بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت میکائیل نے کہا، کون سے لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے؟ جبریل نے کہا، درمیان والی قوم کی طرف۔ جس وقت رسول اللہ بیدار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رسالت کا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ جس درخت یا جگہ سے گزرتے جا رہے تھے وہ چیزیں آپ پر سلام بھیجتی تھیں اور مبارکباد دے رہی تھیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کے پاس آتے یا قریب ہوتے تو آپ سے اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت جبریل تشریف لائے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں پر تھے۔ وہاں پر ایک وادی سے چشمہ پھوٹا جس سے حضرت جبریل علیہ السلام نے وضو کیا، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضو کیا۔ اس کے بعد نماز ظہر ادا کی، اور یہ پہلی نماز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، جسے امیر المؤمنین علیہ السلام نے نبی اکرم کے ساتھ ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی روز حضرت خدیجہ کے گھر واپس آئے اور ان کو خبر دی۔ انہوں نے بھی وضو کیا اور نماز عصر کو ادا کیا۔ امین الاسلام شیخ طبرسی نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 37 سال کی ہوئی تو آپ نے خواب دیکھا، آپ سے کوئی شخص آ کر کہہ رہا ہے، اے اللہ کے رسول، لیکن آپ نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس طرح جب ایک عرصہ گزر گیا اور آپ پہاڑوں کے درمیان حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھیڑیں چرا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے اللہ کے رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں جبریل ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اس نے آپ کو اپنا رسول قرار دیا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بتائی۔ حالانکہ حضرت خدیجہ تک یہودیوں اور عیسائی علماء نیز حضرت آمنہ جو رسول خدا کی والدہ تھیں کی باتیں پہنچی ہوئی تھیں، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا، اے محمد، میں امید کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں صیغہ راز میں رکھے ہوئے تھے، مگر ایک روز آپ پر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ کے پاس آسمان سے پانی لے کر آئے اور کہا، اے محمد، اٹھو اور نماز کے لیے وضو کرو۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ کو وضو کے طریقے کی وحی کی۔ جب رسول اللہ کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہوئے تو رسول اللہ نے نماز کا حکم دیا اور اس کی حدود کی وحی فرمائی، اور نماز کی اوقات کے بارے میں حکم نازل نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت کر کے ہر نماز پڑھا کرتے تھے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے آتے اور جاتے میں ساتھ ہوا کرتے تھے۔
کبھی الگ نہیں ہوتے تھے۔ بس حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو عرض کی اے ابو القاسم یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ نماز ہے جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ پس مولا علی علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور حضرت ختیجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو امیر المؤمنین اور حضرت ختیجہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس روایت کی شروعات اور آخر کی عبارتوں میں تضاد ہے، کیونکہ ابتدا میں یہ جملے ہیں کہ حضرت جبریل رسول اللہ پر نازل ہوئے اور آپ نے اس کے بارے میں حضرت ختیجہ کو خبر دی، اور حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ میں امید کرتی ہوں کہ اسی طرح ہی ہو۔ اس کے بعد آخر کے جملوں میں یہ مطلب نظر آتا ہے کہ جب آپ 40 برس کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا حکم دیا اور امام علی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ نے اسلام قبول کیا، تو یہ آخر کا جملہ شروع کے مطالب سے متضاد ہے۔ ہم کہیں گے یہ بات نہیں ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی روایت سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط آگاہ کیا تھا، اس کے ساتھ کوئی حکم بیان نہیں کیا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 37 سال تھی، جبکہ آخر کے کلمات میں یہ خبر لازمی طور پر ہے، اور اس کے ساتھ حکم بھی ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 40 برس تھی، تو پھر یہاں پر آپس میں تضاد کہاں پر واقع ہوا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 37 سال کے وقت بعثت بطور لازمی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کیوں دعوت نہ دی؟ حالانکہ وہ تمام لوگوں میں آپ سے آپ کے قریب ترین تھیں، اور حضرت ختیجہ نے کیوں اسلام قبول نہیں کیا؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روایت کے آخری حصے کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو دعوت دی۔ اسی وجہ سے روایات تواتر کے ساتھ بیان کر رہی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عمر مبارک 40 برس تھی، اور 40 برس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ نبوت اور رسالت کی مقدماتی مراحل تھے، تھے۔ اس مطلب پر بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں، تفصیل کے لیے بحار الانوار وغیرہ کی طرف رجوع کریں۔ علامہ رواندی نقل کرتے ہیں علی ابن ابراہیم بن ہاشم، جن کی شخصیت ہمارے راویوں کے درمیان اعلیٰ درجے کی ہے، نے بیان کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 37 سال کی ہوئی تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑوں کے درمیان بھیڑیں چرا رہے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں جبریل ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ تک رسالت کا پیغام پہنچاؤں۔ رسول اللہ نے امر رسالت کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے کہ جناب جبرائیل آسمان سے پانی لے کر نازل ہوئے اور کہا اے محمد کھڑے ہوں اور وضو کریں۔ حضرت علی علیہ السلام جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ کی عمر مبارک 40 مکمل ہو گئی تھی۔ جب مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی طرف دیکھا تو کہا اے ابو القاسم یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر امیر المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، نیز حضرت ختیجہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو امام علی علیہ السلام و حضرت ختیجہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک روز حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ کے گھر تشریف لے کر آئے اور حضرت جعفر بھی ساتھ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلو میں امیر المومنین بھی کھڑے ہیں تو حضرت ابو طالب نے حضرت جعفر کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے چچا زاد کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔
تو دوسری طرف سے حضرت جعفر کھڑے ہو گئے۔ کچھ روز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے بازاروں میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پر حضرت زید کو دیکھا اور حضرت خدیجہ کے لیے خرید کر لائے، کیونکہ رسول اللہ نے حضرت زید کو سمجھدار اور عقل مند انسان پایا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے زید کو رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا تھا۔ جب رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے تو حضرت زید بھی اسلام لے کر آئے اور وہ بھی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ناموں میں علی علیہ السلام، جعفر، زید اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کے نام ہیں۔ اس خبر کو علامہ بحرانی نے بھی اپنی کتاب حلیۃ الابرار میں ذکر کیا ہے۔ جلیل القدر سید ابن طاؤس نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے، ہمیشہ سے قبل از وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آواز سنا کرتے تھے۔ جب اس بارے میں آپ نے حضرت خدیجہ کو خبر دی تو انہوں نے کہا، آپ کو بشارت ہو، کیونکہ وہ آپ کے لیے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کرنے والا۔ حضرت ابن عباس مزید کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ غار حرا کی طرف نکلے۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کے لیے کھانا بنایا اور کسی کو آپ کی طرف بھیجا، لیکن آپ کو نہ ڈھونڈ سکی۔ پھر آپ کے چچاؤں اور رشتہ داروں کے گھر ڈھونڈا، لیکن حضور اکرم کی کوئی خبر نہیں مل سکی۔ پھر اچانک سے رسول اللہ تشریف لے کر آئے، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ متغیر تھا۔ حضرت خدیجہ سمجھی کہ شاید یہ چہرہ اقدس پر کوئی گرد و غبار ہے، تو آپ نے اسے صاف کرنا شروع کیا، لیکن وہ صاف نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اے عبداللہ کے بیٹے، کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے وہ دیکھا کہ جس کی تمہیں خبر دی تھی کہ میں ان کو سن رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اس روز میں حرا میں کھڑا تھا کہ کوئی آیا اور کہا، اے محمد، خوشخبری ہو، میں جبریل ہوں اور تم اس امت کے رسول ہو۔ اس کے بعد ایک تحریر نکالی اور پھر حضرت جبریل نے کہا، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کائنات کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا اور انسان کو وہ کچھ پڑھایا یا وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ پہاڑ سے نیچے اتریں۔ جب ہم سطح زمین پر پہنچے تو اس نے مجھے قالین پر بٹھایا، اس پر 2 سبز رنگ کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے چشمہ پھوٹا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں سے وضو کیا اور مجھے کہا، وضو کریں۔ میں نے وضو کیا، اس کے بعد کھڑا ہوا اور نماز پڑھی۔ میں نے بھی ان کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ کا رب آپ سے خیر کا ہی معاملہ کرے گا؟ اس کے بعد حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے بعثت سے قبل اپنی قوم کے دین کو ترک کر کے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ حضرت خدیجہ نے ان سے جناب جبریل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ تب حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کے واقعے کو تفصیل سے سنایا۔ وہ سن کر ورقہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر جبریل سے کسی شخص نے زمین پر ملاقات کی ہے تو بے شک جبریل اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق پر نازل ہوا ہے۔ تم جاؤ اور محمد کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو ورقہ کے پاس بھیجا تو ورقہ نے حضرت سے کہا، اللہ کی قسم، اگر آپ مبعوث ہوئے تو اللہ کی مدد سے میں آپ کی نصرت میں پیش ہوں گا۔ لیکن بعثت سے قبل ورقہ کی وفات ہو گئی، انہوں نے حضرت کا زمانہ نبوت نہیں پایا۔ اس باب میں بہت سی روایات ہیں جو حضرت خدیجہ کے اسلام قبول کرنے پر دلالت کر رہی ہیں، لیکن ہم نے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب روایات کو ذکر نہیں کیا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اسلام کی طرف پیش قدمی۔ طبرانی نے زید بن وہب سے، انہوں نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے،
سب سے پہلی بار مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تب معلوم ہوا جب میں اپنے معمول کے مطابق مکہ گیا تو ہم کو عباس بن عبد المطلب کے بارے میں معلوم ہوا۔ ہم ان کے پاس گئے تو وہ زمزم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ان کے پاس بیٹھ گئے، وہیں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک شخص باب صفا کی طرف سے ظاہر ہوا۔ روشن رنگ، سرخی آمیز گھنگریالے بالوں کی لٹ، بہت گھنی اور کانوں کی اطراف میں پھیلی ہوئی، پروقار شخصیت، کھڑی ناک، سامنے کے دندان مبارک چمکدار، بڑی آنکھیں، گھنی داڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سفید کپڑے تھے، گویا 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ آپ کی دائیں طرف ایک نوجوان ہے جس کی ابھی تک داڑھی نہیں تھی لیکن تازہ مونچھیں نمودار ہو رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک خاتون ہے۔ حضور نے حجر اسود کی طرف رخ کیا اور اس کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے بوسہ دیا اور پھر اس خاتون نے بوسہ دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان اور خاتون کے ساتھ 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر رکن کا بوسہ لیا اور ہاتھ اوپر کر کے تکبیر کہی۔ نوجوان دائیں طرف سے کھڑا ہوا، اس نے بھی ہاتھ اوپر کیے اور خاتون بھی کھڑی ہوئی، ان دونوں کے پیچھے اس نے بھی ہاتھ اوپر کیے اور تکبیر کہی۔ طویل قنوت پڑا، پھر رکوع کیا اور وہ رکوع طویل ہو گیا، پھر سر اوپر کیا، رکوع سے کھڑے ہو کر قنوت پڑا، اس کے بعد سجدہ کیا، پھر نوجوان اور خاتون نے بھی ساتھ میں سجدہ کیا۔ وہ دونوں بھی وہی کر رہے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ راوی کہتا ہے، ہم نے کچھ ایسا دیکھا جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں کچھ عجیب لگا۔ ہم حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو الفضل، آپ لوگوں کے درمیان کوئی ایسا دین بھی جس کو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، یا یہ کوئی کچھ نیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا، ہاں اللہ کی قسم، کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا، یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ، اور نوجوان علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور وہ خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ اللہ کی قسم، روئے زمین پر اس دین کے مطابق ان تینوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی نے نہیں کی۔ شیخ جلیل القدر احمد بن طاؤس جاہز ناصبی لعنت اللہ کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ سب لوگوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا سوائے ابو بکر کے، تو اس دعوت کو ثابت کرنا مشکل ہے، کیونکہ ابو بکر سے پہلے دیگر لوگوں کا اسلام قبول کرنا ثابت ہے۔ حالانکہ حضرت خدیجہ کے قبول اسلام میں تو کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے۔ حاکم حسقانی حنفی نیشاپوری کا بیان ہے، اللہ کا ارشاد انہی کے بارے میں ہی نازل ہوا تھا۔ ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، میری بارگاہ میں رکوع کرنے جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، باجماعت نماز ادا کرو۔ یحییٰ بن عفیف الکندی نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد سے روایت نقل کی ہے، میں مکہ اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے اور عطر کی خریداری کرنے کے لیے پہنچا تو وہاں پر میری ملاقات عباس بن عبد المطلب سے ہوئی۔ وہ ایک تاجر شخص تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب سورج آسمان کی طرف چڑھ کر آیا تو ایک جوان آیا، اس نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے سورج کو دیکھا، پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ایک اور نوجوان لڑکا آیا اور وہ آ کر دائیں طرف کھڑا ہو گیا، پھر ایک خاتون آئیں اور وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ جوان نے رکوع کیا تو نوجوان لڑکے اور خاتون نے بھی رکوع کیا۔ جوان نے رکوع سے سر اٹھایا تو لڑکے اور خاتون نے بھی سر اٹھایا۔ اس نے سجدہ کیا تو لڑکے اور خاتون نے بھی سجدہ کیا۔ میں نے کہا، اے عباس، یہ تو امر عظیم ہے۔ عباس نے کہا، جی ہاں، یہ امر عظیم ہے۔ تم جانتے ہو وہ جوان کون ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں اور یہ میرے بھتیجے ہیں۔ کیا تم اس لڑکے کو جانتے ہو؟ وہ کون ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ کیا تم خاتون کو جانتے ہو؟
میں نے کہا نہیں، تو کہا وہ ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ میرے اس بھتیجے نے بتایا ہے کہ ان کا رب آسمان اور زمینوں کا رب ہے، اس نے ان کو اس دین کا حکم دیا ہے جس پر یہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین پر ان تینوں کے علاوہ اس دین کا کوئی اور پیروکار نہیں ہے۔ ایک جماعت نے ابن خیثم سے اور دوسری جماعت نے یحییٰ سے یہی روایت نقل کی ہے، اور اس روایت کی کئی سندیں ہیں۔ نیز اس بات میں ابن مسعود سے بھی نقل ہوا ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ایک لطیف نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کا اسلام قبول کرنا دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہے، کیونکہ اکثر اہل اسلام سوائے چند افراد کے، جن میں سے حضرت سلمان و ابو ذر اور ان دونوں کی طرح کے بعض دیگر افراد جنہوں نے مختصر غور و فکر اور مشورے کرنے کے بعد اسلام قبول کیا تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کرنے میں ذرا دیر کے لیے بھی تاخیر نہیں کی۔ اس شرط کے ساتھ اسلام قبول کرنے کی وجہ دو چیزیں تھیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ حضرت خدیجہ ادیان سابقہ اور ان کی کتب کے بارے میں علم و معرفت رکھتی تھیں، نیز رسولوں کی علامات کے بارے میں ان کو ان کے چچا نوفل بن ورقہ نے آگاہ کیا تھا۔ چنانچہ ان قریب حضرت خدیجہ کے علم کے بارے میں بحث ہوگی تو اس طرح حضرت خدیجہ مطلع تھیں کہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد اس امت کے نبی ہوں گے، جیسا کہ بحار الانوار کی روایت میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہو گیا ہے۔ یہ جاننا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں واضح کرتا ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان تھا اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھیں۔ چنانچہ آپ کی شادی کے ذکر میں اس مطلب کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کو طاہرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ جانتی تھی کہ حضرت محمد اس منصب اعلیٰ کے لائق ہیں اور باقی قوم میں کوئی بھی ان سے افضل و برتر نہیں ہے۔ اس دعوے پر دلیل وہ روایت ہے جس کو طبری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک مفصل روایت کے ضمن میں اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ میں واپس اپنے گھر والوں کے پاس آیا، یہاں تک کہ میں خدیجہ کے پاس پہنچا تو حضرت خدیجہ نے کہا، اے ابو القاسم، آپ کہاں تھے؟ اللہ کی قسم آپ کی تلاش میں میں نے لوگوں کو بھیجا، وہ سارا مکہ ڈھونڈ کر خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خدیجہ سے کہا، میں شاعر یا مجنون ہوں؟ حضرت خدیجہ نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اے ابو القاسم، اللہ تعالیٰ اس طرح کبھی نہیں کرے گا، جبکہ میں آپ سے زیادہ نہ کسی کو قول میں صادق جانتی ہوں اور نہ ہی امانتوں کی حفاظت میں امین، نہ کسی کا اخلاق آپ کے برابر ہے، نہ ہی صلہ رحمی میں کوئی آپ جیسا ہے۔ وہ کیا ہے اے میرے چچا زاد؟ شاید آپ نے کسی چیز کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے جو کچھ دیکھا خدیجہ کو بتایا۔ وہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا، اے میرے چچا زاد، خوشخبری ہو اور ثابت قدم رہو، مجھے قسم ہے اس قدرت کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جانتی ہوں آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اس میں آپ حضرت خدیجہ کے آخری جملے کو ملاحظہ کریں تو وہ ہمارے دعوے کے عین مطابق ہے۔ تقریباً اسی متن کے ساتھ ابن اسیر نے بھی روایت کو ذکر کیا ہے، ملاحظہ کریں۔ ابن اسیر نے ذکر کیا ہے، بے شک آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، نیز آپ تمام معاشرے کے محروم افراد کی داد رسی کرنے والے ہیں۔ یہ جملہ ہے جو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ ہر اس نعمت کو پاؤ گے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یا آپ اس تک پہنچ جائیں گے۔ اس چیز کا آپ سے دور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اگر اس فعل کو متعدی مانا جائے تو حضرت خدیجہ کی مراد یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کی رسائی کرا سکتے ہیں ان نعمات تک جو لوگوں کی دسترس میں نہیں ہیں، آپ ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ معنی دونوں صورتوں میں بہترین صورت ہے، کیونکہ یہ صورت انعام و تفضل کے مشابہ ہے۔
بصورت دیگر اگر کوئی محض اپنی ذات کے لیے سب کچھ حاصل کرے تو یہ کوئی انعام نہیں بلکہ انعام و تفضل یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بھلائی تک پہنچانا ممکن کرے۔ مؤلف فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے اسلام کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے تو یہ بھی جان لیں کہ حضرت خدیجہ کا ایمان لانا دیگر کے ایمان لانے سے مختلف ہے اور اس کی خاص امتیازی حیثیت ہے کیونکہ حضرت خدیجہ کا ایمان لانا علم کی بدولت تھا۔ اس لحاظ سے حضرت خدیجہ کا ثواب اور تقرب الہی کی منزل بھی مختلف ہوگی۔ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ورقہ کے اشعار میں سے ہے جب شادی سے پہلے حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کا کلام ورقہ سے نقل کیا تھا۔ ان کے اشعار کو ابن ہشام نے نقل کیا ہے۔ ترجمہ: خدیجہ کا ایک ایک قرۂ صفات کو بیان کرنا۔ اے خدیجہ، میرا انتظار طویل تر ہو گیا ہے۔ یقیناً محمد ہم سب کا سردار ہونے والا ہے اور ہر اس شخص کا مقابلہ کریں گے جو ان کے خلاف محاذ قائم کرے گا۔ ان اشعار کو ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ فخر شیعہ شیخ مفید نے امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ ہم اس صورتحال میں 3 حج سال گزر جانے تک رہے۔ روئے زمین پر کوئی شخص بھی نہیں تھا جو نماز پڑھتا ہو یا رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دیتا ہو سوائے میرے اور حضرت خدیجہ خویلد کی بیٹی کے علاوہ۔ اللہ اس پر رحم کرے۔ شیخ صدوق نے اعلیٰ و تام نوعیت کی سند سے حلبی سے انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ نے امر بعثت کو 5 سالوں تک خفیہ رکھا، خوف کی وجہ سے، اور اپنے امر کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام و حضرت خدیجہ اسلام میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو رسول اللہ ظاہر ہوئے اور اپنے امر کو نمایاں کیا۔ علامہ ابن الحدید نے ذکر کیا ہے، کتب صحاح میں ذکر ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 1 ماہ کے لیے حرا کے پاس رہتے تھے اور اسی مہینے میں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا کے پاس اپنی رہنے کی مدت مکمل کرتے تو آپ ہی وہ شخص ہوتے تھے جب حرا کے پاس سے جانے لگتے تو کعبۃ اللہ کے پاس آتے، اندر داخل ہونے سے پہلے 7 بار طواف کرتے تھے یا جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس حساب سے طواف کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے گھر واپس جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ مبارک سال بھی آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے منصب کے لیے چنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول ماہ رمضان المبارک میں حرا میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا خانوادہ حضرت خدیجہ اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ لوگوں کا خادم بھی ساتھ تھا۔ وہاں پر حضرت جبریل تشریف لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تو میں سو رہا تھا، اس کے پاس ایک مکتوب تھا اور مجھے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ تو اس نے مجھے زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے موت کا گمان ہوا، پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہا پڑھ۔ بس میں نے وہ پڑھ لیا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس سے چلے گئے اور میں اپنی نیند سے بیدار ہو گیا، اس کے بعد جیسا کہ میرے دل پہ کوئی مکتوب لکھ دیا گیا ہو۔ باقی وہ حدیث کے جس میں ہے ایک زمانہ تھا جب ایسا کوئی گھرانہ نہیں تھا جس کے تمام افراد نے اسلام قبول کیا ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کے۔ یہ روایت عفیف کندی کی ہے جو کہ بہت مشہور ہے، حالانکہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تھا کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے، جس پر عفیف نے جواب دیا تھا کہ نہیں جانتا۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے اور یہ میرا بیٹا علی ہے، اور یہ خاتون جو ان دونوں کے پیچھے ہیں وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، میرے بھتیجے حضرت محمد کی زوجہ ہیں، اور اللہ کی قسم روئے زمین پر ان تینوں کے علاوہ کسی اور کو اس دین کے پیروکار کے طور نہیں جانتا۔ مؤلف فرماتے ہیں اس روایت میں یہ ذکر ہونا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رمضان المبارک میں ہوئی ہے، یہ اختلاف ہے اس قول کے جو علماء شیعہ کے درمیان مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ماہ رجب المرجب میں ہوئی ہے، نہ کہ ماہ رمضان المبارک میں۔ حضرت خدیجہ کی فضائل میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین کے بعد وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے فرض نماز پڑھی۔ اس دعوے کی دلیل علام الورا سے بیان کردہ روایت میں گزر چکی ہے، وہاں پر ملاحظہ کریں۔ محدث نوری نے ذکر کیا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جس نے نماز ادا کی وہ امیر المؤمنین اور خواتین میں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ محدث محمد صالح شامی نے بیان کیا ہے، طبرانی نے سکہ راویوں کے ذریعے سے روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت خدیجہ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ابن عبد البر قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ بن خویلد سب سے پہلے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی سب سے پہلے جو کچھ رسول اللہ کے پاس رب کی طرف سے نازل ہوا اور رسول اللہ کے کام میں ہاتھ بٹایا، حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مشرکین سے بد کلامی اور جھٹلانے کا رد عمل دیکھتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دیتا تھا۔ بلند پائے عالم دین سید ہاشم بحرانی نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روز پہلے حصے میں نماز پڑھی اور حضرت خدیجہ نے پیر کے روز آخری حصے میں نماز پڑھی۔ بالکل یہی بات محدث جمینی نے ذکر کی ہے۔ افضل زوجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ صدوق نے جعفر بن محمد بن عمار سے، انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 خواتین سے نکاح فرمایا اور وفات کے وقت زوجات کی تعداد 9 تھی۔ ان ازواج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل ترین زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں جو اس امت کی صدیقہ ہیں۔ اس امت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی، کتاب الہی کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی افضلیت واضح بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی افضل ترین خاتون خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہیں۔ کتاب المراجعات میں اس مطلب کے ذیل میں اہل سنت کے مصادر میں بہت سارے حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر زوجات سے افضل ہیں، لیکن ہم نے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان مصادر کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن آپ کتاب المراجعات کی طرف مراجع کر سکتے ہیں۔ ابن کثیر نے کہا ہے، اہل سنت میں سے بعض لوگ غلو کرتے ہیں، یہاں تک کہا کہ اہل سنت کا تعصب انہیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ عائشہ کو زوجات نبی میں سب سے برتر مانتے ہیں کیونکہ وہ خلیفہ اول کی بیٹی ہیں۔ علامہ اسکانی نے بخاری کے کلام کی شرح کرتے ہوئے کہا، حضرت خدیجہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ خود سلام ہے اور جبریل کی طرف سے سلام ہے اور آپ پر سلام ہے، اے اللہ کے رسول۔ علماء نے کہا ہے کہ اس قصے میں حضرت خدیجہ کی گہرے فہم کا علم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ان پر سلام ہو، جیسا کہ یہ اشتباہ بعض صحابہ سے واقع ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ اپنی سمجھداری کی وجہ سے جانتی تھیں کہ اللہ سبحانہ کو سلام کا جواب پلٹ کر نہیں دیا جاتا، جیسا کہ مخلوق کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ خود اس کی ذات عین سلام ہے۔ علامہ شبلی ننجی نے نقل کیا ہے
کہ شیخ الاسلام زکریا انصاری نے بہجت الحاوہ میں کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات میں افضل حضرت خدیجہ اور عائشہ ہیں، اور دونوں میں سے کون افضل ہے اس میں اختلاف ہے۔ ابن عماد نے حضرت خدیجہ کے افضل ہونے والے قول کو صحیح جانا ہے، کیونکہ یہ ثابت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدیجہ کے عوض بہترین خواتین دی ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدہ خدیجہ سے بہترین نہیں دیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، قول راجح کی بنا پر کوئی چارہ نہیں ہے کہ سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات میں سے افضل ترین ہیں۔ نیز علامہ نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، جنت کی افضل ترین خاتون خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد ہیں۔ ہمارے شیخ نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ جیسا کہ ثابت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کے اس بات کے جواب میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خدیجہ سے بہترین خواتین دی ہیں، تو آن حضرت نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت خدیجہ سے بہتر کوئی خاتون نہیں دی ہے۔ ابو داؤد سے سوال کیا گیا کہ حضرت خدیجہ افضل ہیں یا عائشہ، تو انہوں نے جواب میں کہا، حضرت خدیجہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے اللہ کا سلام پہنچایا، اور عائشہ پر حضرت جبریل کی طرف سے سلام آیا، تو پس حضرت خدیجہ افضل ہیں۔ نیز ان سے کہا گیا کون افضل ہیں، حضرت خدیجہ یا حضرت فاطمہ، تو انہوں نے جواب میں کہا، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بس کوئی چیز رسول اللہ کے ٹکڑے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ باقی رہی والی روایت، عالمین کی بہترین خواتین مریم بنت عمران، حضرت خدیجہ بنت خویلد، ان کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد، ان کے بعد آسیہ فرعون کی زوجہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کو حضرت فاطمہ پر والدہ ہونے کے اعتبار سے فضیلت ہے، نہ کہ سرداری کے لحاظ سے۔ اس کے بعد علامہ سبکی نے کہا ہے، یہ خبر صریحات دلالت کر رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ اور آپ کی والدہ ماجدہ اہل جنت خواتین میں سب سے افضل ہیں۔ پہلی حدیث دلالت کر رہی ہے کہ حضرت فاطمہ اپنی والدہ سے افضل ہیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ مؤلف کہتے ہیں، مقایسے کے بعد میں ان لوگوں کے ہاں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور اس میں وہ تعصب کرتے ہیں، نہیں تو کیا معنی ہے اس بات کا کہ عائشہ حضرت خدیجہ سے افضل ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز ہے جس میں وہ افضل ہیں، آیا اپنی عبادت کے اعتبار سے، یا اخلاق کے اعتبار سے، یا سید الوصیین کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے؟ ان لوگوں پر شیطان غالب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ براہ مہربانی کتاب المراجعات کا ملاحظہ کریں، جس کی طرف ہم نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا تھا۔ علامہ زرقانی نے کستانی کے متن کی شرح میں کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کچھ پایا جو دیگر زوجات کبھی حاصل نہیں کر سکیں۔ علامہ ذہبی نے ذکر کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے حضرت خدیجہ کی ثنا بیان کیا کرتے رہتے تھے، اور دیگر امہات المومنین پر ان کو فضیلت دیا کرتے تھے، نیز حضرت خدیجہ کی تعظیم میں مبالغہ کیا کرتے تھے۔ علامہ خوارزمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، اے خدیجہ تم امہات المومنین میں سب سے بہترین اور افضل ہو، نیز تم عالمین کی خواتین کی سربراہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ذکر کروں جو علامہ اسقلانی نے اپنی شرح میں مستقل طور پر نہ کہ متفرق طور پر ذکر کیا ہے،
گزر چکا ہے ابتدائی وحی کے باب میں کہ سیدہ خدیجہ نے پہلی ہی فرصت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور اسلام کے معاملے میں ثابت قدم رہیں، جو دلالت کر رہا ہے کہ سیدہ خدیجہ کی قوت یقین اور عقل و دانش پر کوئی شک نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات میں افضل ترین خاتون تھیں، راجع قول کی بنا پر۔ علامہ بزار اور طبرانی نے حضرت عمار بن یاسر کی حدیث روایت کی ہے، خدیجہ سلام اللہ علیہ کو میری امت کی عورتوں پر فضیلت دے دی گئی ہے، جس طرح کہ مریم کو عالمین کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ عائشہ سے افضل ہیں۔ ابن التین نے کہا ہے، احتمال ہے کہ عائشہ ان خواتین میں شامل نہ ہوں جن سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ افضل ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کی وفات کے وقت ان کی عمر 3 سال تھی، تو ممکن ہے کہ مراد بالغہ خواتین ہوں۔ اس نے کہا یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ لفظ نساء یعنی عورت بالغہ و غیر بالغہ دونوں کو ہی شامل ہوتا ہے، خواہ وہ اس زمانے میں موجود تھیں یا بعد میں پیدا ہوئیں۔ علامہ نسائی نے صحیح سند سے روایت بیان کی ہے اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے جناب عبداللہ بن عباس سے، یعنی جنت کی افضل ترین خاتون حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، بی بی مریم اور بی بی آسیہ ہیں، جب یہ حدیث نص ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ علامہ اسکانی مزید کہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ یہ ایسی بات ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اخبار و روایات نقل کرنے والوں کے درمیان، اور اس بات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں عظیم قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر خواتین سے بے نیاز رکھا اور بلا شریک غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہیں۔ یہ خصوصیت حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ علامہ اسکانی نے کہا، حضرت فاطمہ زہرا سے مروی حدیث ہے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ خدیجہ کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں بانس سے بنے گھر میں ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ والی بانس؟ فرمایا نہیں، اس بانس سے جو در اور لؤلؤ یاقوت سے مر سے ہے۔ لفظ بانس میں ایک اور مناسبت ہے، وہ ہے بانس کے تمام پوروں کا سیدھا ہونا، یعنی خوبی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ میں موجود تھی جو اسی طرح کسی اور میں نہیں تھی، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے ہر ممکن حد تک جاتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہ کرتے ہوں، جیسا کہ حضرت خدیجہ کے علاوہ دیگر نے اس طرح کے کام سر انجام دیے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حضرت خدیجہ کے گھر کے بارے میں تو ابو بکر اسکاف اس کے متعلق فوائد الاخبار میں فرماتے ہیں کہ گھر حضرت خدیجہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں موجود ثواب و جزا کے علاوہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اس گھر میں کوئی تھکانے والی چیز نہیں ہوگی۔ نیز علامہ سہیلی نے مزید کہا، گھر کے ذکر میں لطیف معنی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ بعثت سے قبل صاحب خانہ تھیں۔ جس روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت دنیا میں آپ کا واحد گھر تھا جس میں اسلام تھا۔ یہ ایسی فضیلت ہے جس میں حضرت خدیجہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نیز بیت کے ذکر میں ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے کہ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجع بھی وہی بیت یعنی گھر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ و علی علیہ السلام و حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کو بلایا اور ان کو چادر میں اندر کیا اور فرمایا یہ سب میرے اہل بیت ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو ترمذی اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت کا مرجع حضرت خدیجہ ہے، کیونکہ حسنین علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کی بیٹی ہیں،
امام علی علیہ السلام نے بھی بچپن میں حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی پرورش پائی اور پھر حضرت خدیجہ کی بیٹی سے شادی کی، تو بس معلوم ہوا کہ اہل بیت کا مرجع حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہے۔ علامہ اسکانی ذیل حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، حضرت جبرائیل نے کہا خدیجہ کو اپنے رب کی طرف سے سلام کہیں اور میری طرف سے سلام کہیں۔ علماء نے جو کچھ اس قصے کے ذیل میں کہا وہ حضرت خدیجہ کی فہم و فراست کی دلیل ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں کہا رب پر سلام ہو، جیسا کہ بعض صحابہ سے اشتباہ سرزد ہوا تھا۔ وہ تشہد میں کہا کرتے تھے السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور فرمایا اللہ خود سلام ہے، بلکہ تم لوگ کہو التحیات للہ، یعنی یا اللہ میری تمام عاجزیاں، میرا تمام سلام تیری خاطر ہے۔ حضرت خدیجہ اپنی فہم و فراست سے سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، گویا زبان حال سے کہہ رہی ہوں میں کس طرح کہوں کہ اس پر سلام ہو، حالانکہ سلام تو اس کا نام ہے اور سلامتی اس کی ذات پاک سے ہے اور اسی سے ہی سلامتی حاصل کی جاتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ کے لائق صرف اس کی حمد و ثنا ہے۔ بس حضرت خدیجہ نے سلام کے جواب میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر جو رب العالمین کی شایان شان تھا اس میں اور غیر کے بارے میں الگ تعبیر استعمال کی اور فرمایا حضرت جبریل پر سلام ہو، اور اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالمین میں بہترین خواتین 4 ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی عورت، حضرت خدیجہ بنت خویلد اور سیدہ فاطمہ بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے فرمایا حضرت خدیجہ کو میری امت کی عورتوں پر اس طرح فضیلت عطا کی گئی جس طرح حضرت مریم کو عالمین کی خواتین پر فضیلت دی گئی تھی۔ علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا عالمین کی خواتین سے مراد کیا کہا ہے کہ اپنے زمانے کی خواتین مراد ہیں، اس بنا پر حضرت فاطمہ سے افضل ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اس قول کی تائید ہوتی ہے اس روایت سے جس کو ابن عساکر نے مقاتل کے طریق سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے ضحاک سے اور انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خواتین اپنے زمانے کی خواتین کی سربراہ تھیں: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم اور حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے افضل فاطمہ ہیں۔ یہ مذہب ابو جعفر کا ہے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے یہی مذہب مشہور ہے، اور جو چیز مجھے اس بات کی طرف مائل کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ بطول کائنات کی تمام خواتین سے افضل ہیں، کیونکہ جناب سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، بلکہ دیگر بھی بہت سی حیثیتیں اور خصوصیات ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سید فاطمہ عائشہ سے افضل ہیں، حالانکہ اکثر اس قول کے خلاف ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2/3 دین حمیرہ سے لو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جس طرح فرید کی فضیلت ہے دیگر طعام کے اوپر۔ اس استدلال میں کیا کمزوریاں ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو، اور کیونکہ اس میں حضرت زہرا کے اوپر حمیرہ کی فضیلت کی نص و تصریح بھی نہیں ہے، باقی 2/3 دین کے بارے میں جو بات کہی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حدیث سے بذاتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ جناب سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ عرصہ اس دنیا میں نہیں رہیں تاکہ ان سے دین لینا ممکن ہوتا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، لیکن اگر حضرت زہرا کی زندگی طویل ہوتی تو ضرور فرماتے کہ اپنا دین حضرت زہرا سے لے لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری حدیث معارض ہے اس حدیث کے ساتھ جو عائشہ کے غیر کی افضلیت پر دلالت کر رہی ہے۔
ابن جریر نے عمار بن سعید سے روایت کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، میری امت کی عورتوں پر حضرت خدیجہ کو وہی فضیلت دی گئی ہے جو مریم کو عالمین کی عورتوں پر دی گئی تھی، بلکہ یہ حدیث افضلیت کے معنی میں واضح اور روشن ہے اور مداح میں کامل ترین ہے اس شخص کی نظر میں جس کی آنکھ تعصب و تعصب سے پاک ہو۔ اس سب کے بعد جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں خواتین میں افضل ترین خاتون سیدہ فاطمہ ہیں اور بعد میں حضرت خدیجہ ہیں، بلکہ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نبی اکرم کی تمام بیٹیاں عائشہ سے افضل ہیں تو مجھے اس قول میں کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ امام سبکی سے جب اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو قول ہم نے یہاں پر اختیار کیا ہے۔ ہم نے یہ اللہ کے دین کے طور پر اختیار کیا ہے کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں اور بعد میں ان کی والدہ کی فضیلت ہے۔ علامہ بلکنی نے امام سبکی سے اتفاق کیا ہے، نیز ابن العماد نے تصحیح کی ہے کہ حضرت خدیجہ عائشہ سے افضل ہیں، کیونکہ یہ ثابت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خدیجہ سے بہترین بیویاں دی ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے بہترین بیویاں نہیں دی ہیں۔ وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لے کر آئیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، اور اس وقت اپنا مال میرے حوالے کیا تھا جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔